نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، ہم نے کل جو آیات کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے یہی یاد کروا رہے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیے تھے، اور اس میں ان کو جو ایک یہ عہد ان سے لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر نہیں کریں گے، لیکن وہ ایسا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب قیدی بن جاتے تھے ان کے اپنے یہود بھائی، تو ان کے لیے پھر فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے دین میں یا کتاب کا حکم ہے۔ تو اس پہ ان کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو، تم کتاب کے بعض کو تو لے لیتے ہو اور کتاب کے بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور اس سے پھر ہم نے اپنے لیے بھی سبق دیکھا تھا کہ کیا کیا سبق ہے ہم امت مسلمہ کے لیے بھی، کہ یہ نہیں کہ کتاب سے مرضی کی چیزیں لے لیں اور جو آسان ہے وہ لے لیں اور جو مشکل ہے ان کو چھوڑ دیا۔ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیا تھی، اور جنہوں نے اس کی تفسیر نہیں سنی وہ لیکچر جو ریکارڈنگ ہے اس میں ضرور سنیں، آیت نمبر 85 جو ہے۔ اچھا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے سے یہ بھی بتایا کہ اس طرح کے کام کرنے سے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی شدید عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسا کام اس لیے ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کی زندگی کو بیچ ڈالا ہے، دنیا کی زندگی خرید لی ہے تم نے۔ تو ایسے لوگوں کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا، اور نہ ان کا عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کو مدد دیے جائیں گے، کیونکہ جانتے بوجھتے کتاب اللہ کی احکامات اللہ کے پاس ہونے کے باوجود بھی اور اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ نافرمانیاں کی تھی۔ پھر اگلا رکوع ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، اور اس کے علاوہ پے در پے یعنی کفین ایک کے بعد ایک لگاتار اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس رسول بھیجے تھے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو روشن نشانیاں دی، ان کو روح القدس سے ان کی تائید کی۔ لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا جو ان کی خواہشات کے خلاف کوئی بات ان کو سمجھاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ ان نافرمانیوں میں پڑ گئے تھے، تو رسول آ کے جو باتیں بتاتے تھے وہ ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ تو تم تکبر کرتے تھے اور تم نے اکثر کو تو جھٹلا دیا اور اکثر کو تم نے قتل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کیا کہتے تھے آگے دیکھیں، آیت نمبر 88 سے پڑھ رہی ہوں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، قُلُوبُنَا دل ہمارے، قلب کی جمع قلوب اور نون لکھنا ہم کے لیے آ رہا ہے، دل ہمارے غلف غین لام فے غلاف میں ہیں۔ غلاف ہوتا ہے نا کورنگ، جیسا ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، وہی ورڈ ہے یہ۔ بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، لعنا لام عین نون لعنت کرنا، اور ہم ان پر، ہم پلورل کے لیے آتا ہے، ہو سنگل کے لیے آتا ہے اور ہم پلورل کے لیے آتا ہے، ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ نے ان پر لعنت کی، بکفرہم، بعض عربی بوجہ کے ساتھ کے معنی میں آئے گا کہ بوجہ کفر کے، اور ہم ان کے، ہم دونوں کا مطلب یہی ہوتا ہے، پلورل وہ۔ تو قلیلم کتنا تھوڑا ہے، ماں جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ قلیلم قاف لام لام، اردو میں بھی ہم قلت کا ورڈ یوز کرتے ہیں یا قلیل کا، جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون میں یہ آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، اور حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو نون پلورل کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور بات یہاں پہ بیان کی ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ جب ان کو اللہ کے نبی جو ہے وہ دین کی باتیں بتاتے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف شدہ ہیں، یعنی ہم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، تم جو بھی کہتے رہو ہمارے دل میں یہ بات نہیں جاتی، کیونکہ سننا نہیں چاہتے تھے نا۔ تو جس طرح انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی چیز سننا نہیں چاہتا تو وہ پھر اس کو غلط اسی طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، ہمیں نہیں ضرورت اس چیز کی۔ جب انسان یہ اس تکبر میں چلا جاتا ہے نا کہ
ضرورت نہیں ہے مجھے. تو یہ بھی اپنے تکبر کے ساتھ اور اپنی اس ایروگنس کے ساتھ یہ بات کہتے تھے کہ جاؤ کسی اور کو بتاؤ, ہمارے اوپر وقت ضائع نہ کرو, جو کچھ تم کہتے ہو ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. سورہ حامیم سجدہ میں بھی آتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ, کہ ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے. ٹھیک ہے. تو یا تو یہ ان کا کہنے کا مطلب ہوتا تھا کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں پہلے سے ہی علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں, ہمیں تمہارے علم کی اور تمہاری ان باتوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں, ہمارے پاس تو پہلے ہی اتنا علم ہے ہمارے دل میں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور یا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہمارے دلوں تک جا ہی نہیں سکتی کیونکہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے, یعنی کورڈ ہے, تو تم ہمیں نہ بتاؤ. یعنی سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے تھے. اگر ان کو سنائی جاتی تھی تو اس طرح کی بات کہہ کے نا, جس طرح ہوتا ہے نا اگلے کو ایسے سنب کر دینا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں بتانے کی. کوئی بھی جو ہٹ درم آدمی ہوتا ہے نا, جب بھی ایسے آدمی کو یہ بات, کوئی بھی حق کی بات سمجھائی جائے, بتائی جائے یا کوشش کی جائے نا, تو جو اپنی ضد پر جمع ہوتا ہے اور جس کے اندر یہ انا اور یہ تکبر ہوتا ہے نا کہ نہیں مجھے آلریڈی بہت پتہ ہے, یا مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے, یا مجھے فلاں سے کچھ سمجھنا نہیں ہے, یہ نہیں مجھے کچھ سمجھا سکتا. وہ میں نے آپ کو کل ریزنز بتائی تھی نا کہ حق کے انکار کی کیا ریزنز ہوتی ہیں اس میں, کہ عجب بھی ہوتا ہے اور حسد بھی ہوتا ہے اور تکبر بھی ہوتا ہے. تو بعض اس طرح کے ہٹ درم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو آپ کتنا سمجھا دو وہ اسی طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں تمہاری بات نہیں جانی, آلریڈی کورڈ ہے ہمارے دل, اس میں کچھ نہیں جانا. تو وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. جس طرح بعض دفعہ لوگوں کو بتائیں کہ دین میں ایسا حکم نہیں ہے, یا بدعات کے حوالے سے کچھ بتائیں, یا اگر ان کے کسی غلط عمل پہ بتائیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, تو ایک دم سے اوفینسو بھی ہو جائیں گے اور اس طرح کی بات کریں گے کہ ہمیں مت بتاؤ, ہمیں زیادہ پتہ, ہمیں آلریڈی پتہ ہے, تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ان کا بھی یہی رویہ تھا. کہتے تھے ہمارے دل تو غلافوں میں ہے, یعنی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں سے, اگر تم بولو گے بھی تو ہمارے دل اس طرح کورڈ ہے کہ اس تک بات جائے گی ہی نہیں. یہ اپنے منہ سے کہتے تھے ایسے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بتائی ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم, کہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے غلافوں میں ہے, لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر خیر سے دوری. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے, اپنے فضل اپنی خیر سے دور کر دیا. کیوں؟ بکفرہم, بوجہ ان کے کفر کے, کیونکہ یہ کفر کرتے تھے, یہ انکار کرتے تھے. ان کو اللہ نے کتاب دی ہوئی تھی, ان کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کی کتابوں میں اس کے بارے میں بہت کلیئر پروفز تھے, یہ جانتے تھے. یہ تو اپنی تورات کے ہی احکامات کو نہیں صحیح طریقے سے مانتے تھے, اس کو بھی فالو نہیں کرتے تھے, اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لیتے تھے, جو نہیں دل ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے. اپنے انبیاء کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ رہا تھا, اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ان کا معاملہ ہے کہ جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ہدایت کی توفیق ہی سلب کر لی ہے, جس کو یہ کہتے ہیں نا کہ دل غلاف میں ہے, اور اصل میں ان کے اوپر حق بات اس لیے اثر نہیں کرتی, یہ غلاف نہیں ہے, یہ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر بوجہ ان کے کفر کے. کیونکہ جب انسان گناہ کرتا جائے, توبہ نہ کرے اور اپنی ضد پہ اڑا رہے, تو پھر وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ دلوں کے اوپر تالے لگا دیتے ہیں, پھر بند مہریں لگ جاتی ہیں ان کے اوپر, کان بھی بند اور دماغ دل سب جو ہے وہ معوف ہو جاتے ہیں. پھر انسان کچھ ہدایت کی بات نہ سن سکتا ہے اور نہ اس طرف جاتا ہے. تو یعنی دلوں پر حق بات کا بار بار بتائے جانے کے باوجود بھی اثر نہ ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ لعنت زدہ ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کسی کے اعمال کی بدولت ایسے ان کے اوپر تالے ڈال دیے کہ وہ اب ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے, اور اس کی وجہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں بکفرہم کہ ان کے اپنے گناہوں, اپنے کفر کی وجہ سے, ان کی اپنی گمراہی کی وجہ سے ان کے لیے یہ فیصلہ کر دیا جاتا تھا. تو دین کی باتیں جب سمجھا کے بھی سمجھ نہ آئے اور انسان اکڑا رہے اور اپنی ہی عقل کو سمجھتا رہے, تو بس یہ سمجھنے کہ پھر یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے, دلوں میں خیر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس خیر کی طرف نہیں آنے دے رہے. یعنی انسان کا شرح صدر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جس طرح سورۃ الانعام میں آتا ہے نا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, کہ اللہ تعالیٰ جس کے ہدایت
چاہتا ہے جس کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کو دین کی باتیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، اس کا ذہن اس کو مان لیتا ہے، وہ اقرار کر لیتا ہے ان چیزوں کا، اور اس کا سینہ کھلتا جاتا ہے اور اس کے لیے عمل میں وہ آسانی ہوتی جاتی ہے، وہ اور زیادہ سے زیادہ عمل کرتا جاتا ہے۔ یا من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، بھلائی کا، اس کو پھر دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نشانی ہے کہ انسان کو دین کی باتیں جب بتائی جائیں تو وہ سمجھ آنے لگ جائے، اس کا شرح صدر ہو جائے۔ اور اگر باوجود بار بار بتائے جانے کے بھی کوئی نہیں اس کی طرف آ رہا اور وہ اپنی ہی ضد اور انا پہ اور اپنی اکڑ میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے وہ توفیق سلب کر لی گئی ہے، خیر جو ہے اس کے لیے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ اس کے اپنے کوئی اعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، کہ کتنا تھوڑا ہے جو یہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان تھوڑا ہونے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، کہ یہود جو تھے مدینہ کے، ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جس طرح ان کے ایک یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام کا آتا ہے، انہوں نے وہ اسلام لے آئے تھے، اور کچھ اور باقی زیادہ تر جو ہے انہوں نے انکار ہی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان تھوڑا ہے، جیسے یعنی اللہ پر اور قیامت پر تو یہ ایمان رکھتے ہیں لیکن رسول پر نہیں ایمان لا رہے ہیں، قرآن پر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو یہ ان کا ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے، کمپلیٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تورات کے احکامات سے بھی یہ بہت تھوڑی چیزوں پر ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات میں بھی جو ان کو چیزیں دی گئی تھی اس میں بھی یہ کلی یا مکمل ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو کتنا تھوڑا ہے جو یہ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے نا۔ ایمان کی جو ساری تفصیلات ہیں اس میں اللہ پر ایمان، انبیاء پہ ایمان، تو انبیاء تو ساروں پر ہی ایمان لانا، کسی ایک کا انکار بھی سب کا انکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ تو اگر ایمان کی جو تفصیلات ہیں، جو جزویات ہیں، ان میں سے کسی پر بھی اگر انسان ایمان نہیں لاتا یا کسی کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے۔ ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو حرکتیں ہیں اور تمہاری جو سوچیں ہیں، تم اس کی طرف غور کرو کہ یہ اصل میں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک لعنت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے کہ تمہارے اوپر سے ہدایت کی توفیق سلب کر دی گئی ہے تمہارے اپنے کفر کی وجہ سے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے اس کفر کو بار بار مینشن کر رہے ہیں۔ اور لما جب جاءہم جیمیا حمزہ آ گئی ان کے پاس، کتاب ایک کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس ہے، عند اللہ پاس کے لیے آتا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس ہے یعنی قرآن مجید، مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے، صاد دال قاف، جو کہ سچ ثابت کرنے والی ہے، کس چیز کو؟ لما اس کو جو معہم ان کے پاس ہے، مع ساتھ کے لیے آتا ہے اور ہم ان کے لیے، جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح مانگتے تھے، یہ وہ کے معنوں میں سین تے طلب کرنا، فتح فتح اور واو نون پلورل کا، وہ فتح مانگتے تھے، علی الذین مقابلے پہ ان لوگوں کے، یا ان پر، علی الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، اس سے مراد عرب کے مشرکین ہیں۔ اللہ آگے نا، تو اللہ جو ہے وہ پھر خلاف کے معنوں میں ہو گئے، یعنی کہ کسی کے خلاف وہ فتح مانگتے تھے۔ فلما پھر جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، کیا آ گیا؟ ما جو عرفو جو انہوں نے پہچان لیا، عین رے اور فیس کا روٹ ورڈ ہے، معروف یا معرفت، یہ ہم اردو میں ورڈ یوز کرتے ہیں نا، یعنی کسی چیز کی پہچان ہونا،
معرفت ہونا. تو ما عرفو جو انہوں نے پہچان لیا، واو جو ہے نا انہوں کے لیے یعنی پلورل کے لیے آ رہا ہے، جو انہوں نے پہچان لیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا، کفروا بھی انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ. فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ کی، فا تو یا پس کے معنوں میں، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، اللہ اوپر، الکافرین کافروں کی. اچھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ بات تو وہی ہے ان کے کفر کی کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کا نبی آ گیا اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس کو پہچان بھی لیا تھا، لیکن اس کا پھر بھی یہ انکار کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور بات ان کی یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کو یہ بھی باور کرایا جا رہا ہے کہ جب یہ نبی نہیں آیا تھا، جب یہ کتاب نہیں آئی تھی، تو اس سے پہلے تمہارا کیا حال ہوتا تھا کہ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی نا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مشرک قبائل کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تھی، تو جب بھی ان کی لڑائی ہوتی تھی نا تو ویسے تھے یہ بہت کمزور تھے، مطلب کوئی ایسے کوئی بہادر یا اس طرح کی شجاعت ان میں نہیں تھی، کمزور ہوتے تھے. تو جب لڑتے تھے نا تو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ تو اس آخری نبی کو جلدی بھیجتے جس کی قیادت میں ہم جو ہیں ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑیں اور پھر ہماری فتح ہو، کیونکہ ظاہر ہے ان کا یہ سلسلہ ایک چل رہا تھا اور بتایا بھی گیا تھا ان کو کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور ایک آخری کتاب ہوگی، بہت کلیئرلی بتایا گیا تھا. تو اس سے پہلے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، رو رو کے دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس آخری نبی کو بھیج دے تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو اور تاکہ ہمیں جو ہے وہ مقام ملے. اور یہ عرب کے جو مشرکین تھے ان کو بھی یہ باتیں بتاتے تھے کہ ہمارے ایک اور نبی نے بھی آنا ہے اور ایک کتاب آنی ہے. اور عرب کے مشرکین جو ہیں ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ بھئی یہ بات بتاتے ہیں. اسی لیے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ انہوں نے تبلیغ کرنی شروع کی اور سب بتانا شروع کیا اور یہ نہیں مانتے تھے، تو پھر عرب کے مشرکین جو ہیں ان کو بھی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، یہ تو خود ہی اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی اس بات کو مینشن کر رہے ہیں کہ تم تو خود اس چیز کے لیے دعائیں مانگتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب اب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی یہ کتاب اور قرآن حکیم یہ بھی آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی بھی آ گیا، اور یہ وہ کتاب ہے جو کہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تورات کی باتوں کے خلاف جاتی ہو، یہ تو تائید کرتی ہے ان تعلیمات کی بھی جو تورات میں تھی، اور اس کے علاوہ ان پیشین گوئیوں کو بھی ویریفائی کرتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آخری نبی کے بارے میں بتائی گئی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی تو وہ پیشین گوئیاں تو سچ ثابت نہ ہوتی، لیکن آپ کی بعثت نے تو سچ ثابت کر دیا ان پیشین گوئیوں کو جو ان کو دی گئی تھی. تو احکامات کی بھی اور پیشین گوئیوں کی بھی دونوں کی تصدیق کرتی ہے. تو پھر تمہیں کیا اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا. اور تمہارا حال تو یہ تھا کہ تم اس کے آنے سے پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ تمہیں فتح ملے، اور تم اس چیز کے لیے دوسروں کو بھی بتاتے تھے کہ ایسا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو جلدی بھیج دے تاکہ ہمیں فتح ملے، ہم اس کی قیادت میں لڑیں. لیکن اب جب وہ رسول تمہارے پاس آ گیا، وہ اللہ کی کتاب اور وہ احکامات تو تمہارے پاس بھیج دیے گئے ہیں اور تم نے بہت اچھی طرح سے اس کو پہچان بھی لیا، تو پھر بھی تم نے کفر کیا. تو یعنی تمہارا اب یہ جو کفر ہے یہ تو ضد اور حسد اور اپنے اس بغض کی وجہ سے ہے جو تمہارے اندر ہے کہ تمہارے سلسلہ نسب میں سے کیوں نہیں آیا، کیونکہ تم عربوں کو، ظاہر ہے عربوں کو یہ کم تر سمجھتے تھے اور خود کو یہ نبوت کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے کہ نبوت تو شاید ہمارے ہی لیے ہے اور کہیں جا ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کی بات تھی نا کہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے تھے، یہ کفر ان کا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بار بار بتاتے کہ اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت. پھر دوبارہ دیکھیں فلعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں، اور اس میں پھر دوبارہ اللہ کی لعنت کا ذکر کیا گیا ہے ریزن بتا کے کہ جب سب کچھ سمجھ آ جائے، سب کچھ پتہ چل جائے، جانتے بوجھتے بھی انکار کیا جائے تو یہ چیز اللہ کی لعنت کا موجب بنتی ہے. اور آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ جانتے بوجھتے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. سب کو پتہ ہے کہ آخرت آنی ہے، سب کو پتہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ
کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ بولنا غلط کام ہے. یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کسی کو پتہ، یعنی بیسک چیزیں آپ لے لیں نا، یہ تو سب کو پتہ، اور یہ تو ہر دین کی ٹیچنگ ہے جو بیسک بنیادی اخلاقیات جو ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی سب وہ کام کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ نمازیں پڑھنی فرض ہیں، پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھتے ہیں، دھیان نہیں دیتے. سب کو پتہ ہے زکوٰۃ فرض ہے، نہیں ادا کرتے، حج فرض ہے، نہیں کرنے جاتے. تو ہر ایک نے جو ہے نا، وہی بات ہے کہ اپنی اپنی کنوینئنس کا دین لے لیا ہوا ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو جانتے بوجھتے عملی انکار کرتے ہیں نا. منہ سے تو ہم میں سے کوئی انکار نہیں کرتا، زبانی تو سب مانتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور یہ قرآن ہماری کتاب ہے. سب زبانی تو اقرار سب کا ہے، لیکن عملی کفر تو سارے کر رہے ہیں نا بہت سے معاملات میں. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جانتے بوجھتے ما عرفوا کفروا بہ، تو اس کے باوجود جب انسان انکار کرتا ہے تو یہ پھر ایسا کفر ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنتا ہے. کتاب تو آج ہمارے پاس بھی ہے، علم بھی ہے، جانتے بھی ہیں، لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے آج امت مسلمہ کے لیے بھی. اور اسی لیے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں عذاب کے کوڑے بھی اور سزائیں بھی. اور آپ دیکھتے فرقہ واریت ہی کتنی ہو گیا مسلمانوں میں، یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے جو اتحاد ہی ختم ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کتاب دی گئی اور احکامات ہیں ان کو سمجھ کے ان پہ پھر عمل بھی کرنا ہے، جانتے بوجھتے انکار نہیں کرنا. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. بئس ما، یہ بئسا پلس ما پلس اشترو، بئسا مشترو، مطلب اس کو پڑھیں گے اکٹھے ہی تو یہ بئسا پلس ما اور آگے پھر اشترو، بئسا مشترو جو پڑھا جاتا ہے. بئسا با حمزہ سین یہ بری چیز کے لیے آتا ہے، ناگوار چیز کے لیے، تو با حمزہ سین، اور ما جو، اور اشترو میں آپ کو پہلے بھی 2-3 دفعہ بتا چکی، شین رے اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، خریدنے بیچنے دونوں کے لیے معنوں میں آتا ہے. بئس ما اشترو، کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی ساتھ اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو ان کے، ان کے یکفرو وہ کفر کرتے ہیں، یہ وہ کے معنوں میں، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بغین ضد، یعنی بغی جو ہے بے غین، یہ بغی جو ہے اس کا مطلب لفظی مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ کر کوئی چیز چاہنا. جو انسان بغاوت کرتا ہے وہ بھی کچھ چاہ رہا ہوتا ہے نا، لیکن حدود کراس کر رہا ہوتا ہے. تو بغین ضد کہہ لیں، بسبب ضد کے یا ضد کی وجہ سے، ان کے ینزلہ وہ نازل کرتا ہے، یہ وہ کے معنوں میں، کیا کون نازل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیا نازل کرتا ہے؟ من فضلہ اپنے فضل سے، علی اوپر، من جس کے، یشاء وہ چاہتا ہے، یہ وہ کے معنوں میں، شین یا حمزہ چاہنا، یعنی وہ اپنے فضل سے جس کے اوپر جو چاہتا ہے وہ نازل کرتا ہے، من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے، اب کی جمع عماد اور ہو یہی اس کے لیے آتا ہے، سنگل اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے فضل کرتا ہے. فباؤ، با واو حمزہ لوٹنے کے لیے آتا ہے، اور یہ اچھی سے بری حالت کی طرف لوٹنے کے لیے، یہ اچھی سے بری حالت کی طرف جانے کے لیے. فباؤ تو وہ لوٹے، بی غضب علی غضب ساتھ غضب کے اوپر غضب کے، یعنی غضب پر غضب. ٹھیک ہے، غضب یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، غین ضاد اور بے. اور للکافرین لیے کافروں کے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کن. ہا واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اردو میں ہم
اہانت کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، یا توہین کا ورڈ یوز کرتے ہیں جو رسوائی کے لیے آتا ہے، بے عزتی کے لیے. تو عذاب مہین سے مراد ہے رسوا کرنے والا عذاب یا ذلت آمیز عذاب. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی اس کتاب اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار جانتے بوجھتے کرنا، یہ اصل میں تو ان کی ضد کی وجہ سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہود کی جو یہ حالت تھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ صرف اس وجہ سے جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہمارے سلسلہ نسب میں کیوں نہیں آیا، یہ امیوں میں کیسے نبی آ گیا. تو بس اپنے ضد اور اپنے تعصب کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا ہے، ایک حسد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ جو ہے ان بغین، یعنی ان کی بس یہ ضد ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے. کیونکہ دین میں جو تفرقہ ہے نا، اس کی وجہ ضد ہی ہوتی ہے. جب انسان خود کو برتر سمجھتا ہے نا، تو پھر وہ ایسا تکبر میں پڑتا ہے اور ایسی انا اس میں آتی ہے کہ بس پھر وہ ضد پکڑ لیتا ہے کہ میں نے اب نہیں ماننا. یہی معاملہ ان کے ساتھ تھا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو انہیں سمجھا رہے ہیں، انہیں ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں تم یہ دیکھو کہ تمہاری یہ ضد جو ہے یہ تو اللہ کے ساتھ ہے. تم غور نہیں کر رہے ہو، تم سمجھ نہیں رہے ہو، تم بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہو. یعنی یہ ضد اور حسد تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہو، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس فضل سے نواز دے. یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کی حکمت کے تحت ہوتا ہے. اور یہ چونکہ عربوں کو ان پڑھ جاہل امی کہتے تھے اور خود کو بہت عالم سمجھتے تھے، بہت دین والا سمجھتے تھے، اب اسی چیز پہ ان کی ہو گئی آزمائش اور پکڑ ہو گئی. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتے. یعنی تمہیں بھی جو ملی تھی اللہ کی مرضی سے ملی تھی نبوت، اور یہاں اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنی اسماعیل میں آخری نبی بھیج دیا، یہ بھی اللہ کے فضل سے ہے. تو تم کیا اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھ گئے کہ کیوں ادھر بھیجتی ہے. تو یہ کیسی تمہاری بے وقوفی ہے، اسی لیے یہ تمہارا یہ حال ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا فباؤ بغضب علی غضب، یعنی غضب پر غضب ان کے ساتھ ہوا. یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور بہت زیادہ غضب ان کے اوپر ہوا، کیونکہ یہ بار بار ایسے غضب کرنے والے کام کر رہے تھے نا. کتنی تو چیزیں اللہ تعالیٰ ان کی بتا چکے ہیں، کس کس طرح کی نافرمانیاں، کس کس طرح کی عہد شکنیاں، اور کس طرح کی جانتے بوجھتے ضد انکار. تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر غضب پر غضب ہوا. تورات کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی غضب ایک وہ، اور پھر اس کے بعد یہ آخری نبی اور قرآن حکیم اس پر بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے غضب. تو یہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کا شکار ہوتے رہے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے پھر رسوا کن عذاب ہے، یعنی ذلت آمیز عذاب ہے ان کے لیے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور واقعی ان کا انجام بہت برا ہوا. آپ پڑھیں گے آگے جا کے سورہ حشر وغیرہ میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے، جنگ خندق میں بھی، کہ کس طرح ان کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ پھر کتنی ان کی رسوائی ہوئی اور کتنی ذلت ہوئی، کس طریقے سے ان کو پھر وہاں سے اس جگہ سے نکالا گیا، کیسی ان کو سزا ملی، کیونکہ کفر پر کفر کرتے جا رہے تھے اور جان بوجھ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے پھر ظاہر ذلت آمیز عذاب کا باعث بنتی. اچھا، اور کہتے کیا تھے یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی ہے بس اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو کہ ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کفر کرتا ہے. اچھا، ان سے یہ پوچھیں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا. اور اذا جب قیلا کہا گیا یا کہا جاتا ہے قاف و لام لہم لیے ان کے آمینو ایمان لے آؤ بما ساتھ اس کے جو انزلا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں گے. نون جو ہے آتائن والا نون ہم کے معنوں میں
نؤمنو ہم ایمان لائیں گے بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا علینا اوپر ہمارے، اللہ اوپر کے معنوں میں اور نون الف نا ہم، یعنی ہمارے اوپر جو کیا گیا اس پر ہم ایمان لائیں گے، یعنی تورات و اور یکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، یہ جو ہے وہ کے معنوں میں اور واو نون پلورل کا، وہ کفر کرتے ہیں بما ساتھ اس کے جو وراءہ اس کے پیچھے ہے یا اس کے علاوہ ہے، ورا جو ہے نا ورا حمزہ سوائے یا پیچھے اس معنوں میں آتا ہے، اور ہو اس کے وَهُوَ حالانکہ وہ الحق حق ہے، سچ بات ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی صاد دال قاف لما لیے اس کے جو معہم پاس ہے ان کے، مع پاس اور ہم ان کے، قل کہہ دیجئے فلما پھر کیوں، لما جو ہے یہ کیوں کے لیے آ رہا ہے، تقتلون تم قتل کرتے تے تم والا واؤن پلورل کے لیے انبیاء اللہ، انبیاء اللہ کو یعنی اللہ کے انبیاء کو، من قبلو اس سے پہلے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو یہ آگے سے کہتے کیا ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر اتاری گئی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم باقی تمام چیزوں کا انکار کریں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ یعنی جو ہمارے تک آئی ہے اس کو ہم مانیں گے، اپنے نبی کو، اپنی کتاب کو، باقی ہم نے کسی چیز کو نہیں ماننا اور باقی چیز کا یہ انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، بار بار یہ بات اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ قرآن اور یہ نبی تو ان تمام باتوں کی تصدیق ہے جو تمہیں بتائیں گی تھی، جو تمہارے پاس موجود کتاب میں تھی، تمہیں جو پیشین گوئیاں کی گئی تھی، یہ تو ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دین کے بنیادی احکامات ہیں وہ تو وہی تھے، ایک اللہ پر ایمان لانا، شرک نہ کرنا، آخرت پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب احکامات ان کو بھی دیے گئے تھے، بنیادی اخلاقیات کے بھی، تو یہ تو سب چیزوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر آخر تمہیں اعتراض کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا اگر تمہارا یہی اعتراض ہے یا تم اسی چیز کو بیس بنا کے بات کرتے ہو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے بس تم نے صرف اتنا ہی ماننا ہے اور باقیوں کو تم نے نہیں مانا، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا جو ان سے پہلے تمہارے اپنے سلسلہ نسب میں آئے تھے، اگر تم واقعی ہی ایمان والے ہو، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جو اعمال تھے وہ بتا کے، جو ان کے رویے رہے ہیں پچھلے انبیاء کے ساتھ، ان کے یہ جو دعوے تھے ان کو غلط کیا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو تم اس وجہ سے اگر کر رہے ہو یہ کہہ کے کہ چونکہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے تو ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں تو ہم اس لیے ان کو نہیں مانتے۔ تو اگر یہ سچ ہے تو جو انبیاء تمہاری نسل میں آئے تھے تمہارے گروہوں میں، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے پھر ان کو کیوں قتل کیا اگر تمہارا یہ اعتراض ہے؟ تو بیسیکلی ان کی یہ جو دعویٰ ایمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں اور ان کو بھی یہ بتا رہے ہیں اور باقیوں کو بھی کہ یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ بیسیکلی جو ان کا انکار ہے اس کی بنیادی وجہ ان کا حسد اور ان کا تعصب ہے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں چلا گیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، ورنہ جو انبیاء ان کی اپنی نسل میں آئے انہوں نے ان کے ساتھ بھی برا سلوک کیا۔ اکثر کو جو یہ کل بھی آپ نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اکثر کو تم نے قتل کیا تھا، جو بھی بات ان کو لگتی تھی کہ یہ ہماری مرضی کی نہیں ہے اس بندے کے خلاف ہو جاتے تھے اور ان کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی، کیونکہ فریقن کا ورڈ کل ہم نے پڑھا تھا آیت میں جو کہ زیادہ کے لیے آتا ہے، اور یہ ان کو اس لیے بتایا جا رہا ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود ہیں، حالانکہ قتل تو ان کے آبا نے کیا تھا، کیونکہ یہ اپنے ان کاموں پر فخر کرتے تھے، ان کو کوئی برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان کو بھی اس فعل میں شریک سمجھا گیا، ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا بہت اچھے طریقے سے اور کوئی اس چیز کو وہ اس پہ کوئی ان کو افسوس یا شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ باور کرا رہے ہیں کہ اصل میں
تم جھوٹے ہو اپنی ان باتوں میں، اور تم نے صرف ایک یہ بہانہ کیا ہوا ہے کہ چونکہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے تو یہ تو امیوں کے نبی، ہم نے ان کو نہیں مانا. اصل وجہ تمہارے اپنی وہ ضد اور تکبر اور انا ہے، جس کی وجہ سے تم نے تمہاری نسل میں آنے والے انبیاء کا بھی انکار کیا تھا. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ذرا نبی اور رسول کا تھوڑا سا بتا دوں. کل ہمارا جو ٹاپک تھا وہ اس میں نے اس کو کور نہیں کیا تھا کہ نبی کا ورڈ بھی آتا ہے اور رسول کا ورڈ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس آیت میں نبی اور رسول دونوں کے الفاظ آئیں وہاں پہ ان کا مطلب جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ لیا جاتا ہے، جو ان کے اسپیسیفک میننگز ہے. لیکن جہاں پہ خالی رسول یا خالی نبی آئے تو وہاں پہ ان کا مطلب جو ہے وہ انٹرچینج ہو سکتا ہے، ایک جو ہے وہ دوسرے کی جگہ پر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ جس طرح کل ہم نے جو آیت نمبر 87 پڑھی تھی اس میں رسول کا ورڈ تھا، اور اس میں بھی ورڈ تھا کہ تم نے ان کو فریقن کذبتم وفریقن تقتلون، اور یہاں پہ جو ہے اب ہم نے انبیاء کا ورڈ پڑھی، انبیاء اللہ، اور اس میں بھی یہی بات پڑھی. تو جو نبی ہے نا، نبی کا لفظ آپ کہہ لیں عام سب کے لیے آتا ہے، اور رسول کا ورڈ جو ہے وہ خاص کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی جیسے آپ سمجھیں کہ ایک جیسا ہوتا ہے نا، ایک کوئی آرگنائزیشن ہے، اس میں سے کسی ایک کو سفیر بنا کے آگے بھیجا جائے تو اس سفیر جو ہے وہ آپ رسول کہہ لیں. یعنی رسول کا درجہ جو ہوتا تھا وہ خاص ہوتا تھا. رسول جو ہے وہ کسی ایک خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ ایک خاص ڈیزگنیشن پر، ایک خاص منصب پہ بھیجے جاتے. رسالت جو ہے نا ایک خاص ڈیزگنیشن، ایک خاص منصب تھی. ٹھیک ہے؟ جو کسی معین قوم یا معین علاقے کی طرف بھیجے جاتے تھے. اور اگر معین قوم یا معین علاقے کی طرف نہیں ہوتے تھے تو پھر وہ انبیاء ہی ہوتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو سمجھے. اور انبیاء جو ہیں وہ ان جنرل خیر کی بات کرتے تھے، حق کا پرچار کرتے تھے، خیر پھیلاتے تھے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ہے. لیکن وہ کبھی اس طریقے سے اپنی اطاعت کا مطالبہ اس طرح سے نہیں کرتے تھے جس طرح وہ اطیعونی والا ورڈ آتا ہے نا، آگے آپ پڑھیں گے سورتوں میں، تو وہ ان کا نہیں ہوتا. اچھا، ایک چیز اور بھی رائے جو ایک اس کے بارے میں ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں اور نبی جو ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتے. رسول جو ہے وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں. لیکن یہ چیز اتنی زیادہ 100% کریکٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، کیونکہ وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں نا، جن کی یہ رائے ہے کہ جو رسول ہیں ان کے اوپر کتاب آتی ہے اور جو دوسرے ہیں ان پہ نہیں آتی، انبیاء پہ. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، وہ ان کے اوپر کتاب تو آئی تھی انجیل، لیکن شریعت وہ نہیں لائے تھے، وہ شریعت موسوی ہی کو آگے لے کے چلے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آن دی ادر ہینڈ اگر آپ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ صاحب کتاب تو تھے، زبور ان کے پاس تھی، لیکن وہ نبی تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ اس طریقے سے اس کو سمجھے تو زیادہ بہتر پتا چلے گا کہ کسی معین قوم کی طرف یا کسی خاص قوم کی طرف جب بھیجا جائے، ایک آپ کہہ لیں جیسا سفیر بنا کے کوئی ایمبیسڈر ٹائپ تو اللہ کی طرف سے، تو چاہے ان کو کتاب نہیں بھی دی گئی وہ رسول ہوگا. ٹھیک ہے؟ جیسا حضرت لوط علیہ السلام رسول تھے کیونکہ خاص علاقے کی طرف وہ بھیجا گئے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بہرحال اپنی اپنی رائے ہے اس کے بارے میں. تو یہ جو یہود کا جو ان کا ایک رویہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے تمام انبیاء رسول کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں ایکسپلین کر کے یہ باور کرا رہے ہیں کہ اصل میں ان کی انکار کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ تو اپنے چین کے لوگوں کو بھی، اپنی نسل میں آنے والے انبیاء رسولوں کو بھی قتل کرتے رہے ہیں. تو یہ ان کا انکار جو ہے نا، یہ بس اپنی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. جب یہ نہیں ماننا چاہتے، جب یہ ضد پر اور اکڑ میں اور تکبر میں آتے ہیں تو پھر یہ اسی طرح انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم
موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. یہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو باور کرا رہے تمہارے پاس تو موسیٰ دلائل لے کر آئے تھے روشن، لیکن تم نے پھر بھی بچڑے کی پوجا کی، تم ہو ہی ظالم. وَلَقَدْ اور البتہ یہ تحقیق یا اور یقیناً جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ، یہ جیم یا حمزہ آنا یا لانا دونوں معنوں میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی ساتھ روشن نشانیوں کے. ٹھیک ہے، اگر آپ لائے تمہارے پاس کریں تو ہم کہیں گے لائے تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیوں کو، اور اگر آپ آنا کا کریں تو آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام ساتھ روشن نشانیوں کے. ظاہر ہے پھر آپ اس طریقے سے ترجمے کو وہ محاورہ بناتے ہیں. بایانون ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے حمزہ خازال تم نے الجلا اجل کہتے ہیں بچڑے کو، من بعدہ بعد اس کے، وانتم اور ہو تم ظالمون ظالم ظلم کرنے والے. اچھا، اب یہاں پہ وہی جو سرائے سینا کا جو واقعہ تھا نا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ اصل میں ان کے دعوی ایمان میں جھوٹا ہونے کی ایک اور دلیل یہاں پہ دے رہے ہیں کہ اچھا تم اگر یہ کہتے ہو نا کہ ہم نے تو بس اپنے نبی کو ماننا ہے اور ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت اور استورات سے آگے نہیں جانا، تو تم نے تو ان کے دور نبوت میں ہی شرک شروع کر دیا تھا جب وہ تمہارے ساتھ موجود تھے، اللہ کے نبی، بلکہ دو نبی کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے. تو لیکن ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ ہی اپنی نسبت کرنا بہت فخر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو میں نے بہت روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا، معجزات کے ساتھ بھیجا تھا. یہ بینات سے مراد وہ تمام معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے. ایک تو ان کا عصا اور ان کا ید بیضا، اور اس کے علاوہ جب وہ مصر میں رہے تھے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات دکھائے تھے جو جب یہ نہیں مانتے تھے تو مختلف قسم کے عذاب ان کے اوپر آتے تھے. اس کا ذکر آپ آگے پڑھیں گے. ان کے اوپر وہ خون کا عذاب اور ٹڈی دل اور جوئیں اور اس طرح کی چیزیں، طوفان وغیرہ آتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی دکھائی، اور اس کے بعد پھر جب وہاں سے ان کو نکالا تو سمندر کا پھٹنا، پھر منو سلوا، یہ سارے بھی تو اللہ تعالیٰ کے معجزات تھے جو یہ سارے دیکھ چکے تھے. اس کے باوجود بھی جب یہ وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہ جب تھوڑے دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا طور پہ، تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو گائے بنا کے تو اس کو پوجنا شروع کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ہو ہی ظالم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے نا، ان شرک لظلم عظیم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تو ہو ہی ظالم. یعنی بار بار اللہ تعالیٰ مختلف ان کی جو حرکتیں ہیں وہ بتا کے ان کو باور کرا رہے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط اور جھوٹا ہے. تم صرف نام ماننے کے لیے یہ بہانے کر رہے ہو کہ یہ چونکہ ہماری نسل میں نہیں ہے تو ہم نہیں مان رہے، ورنہ جو تمہاری نسل میں آئے تھے ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تم نے اکثر کو تو قتل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام جن کو تم اپنا بہت بڑا نبی مانتے ہو اور ان کے ساتھ اپنی نسبت کرتے ہو، تم نے تو ان کی موجودگی میں ان کے ہوتے ہوئے باوجود اس کے کہ تمہیں اتنی معجزات انہوں نے دکھا دیے تھے، اس کے باوجود تم نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا. یعنی تمہاری تو سرشتی یہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کا جو ایمان کا دعویٰ وہ جو کرتے تھے نا، اس میں ان کے جھوٹا ہونے کو ثابت کر رہے ہیں، اس کی دلیل دے رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات وہی جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر کے لیا تھا، اب آگے اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو لامعلق کیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے. ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، واو سے قاف اور کم تم سب کے لیے، اور رفعنا بلند کیا ہم نے، رفع را فا اور عین اعلیٰ اور رفع ہوتا ہے نا، وہی ورڈ ہے.
نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے. فوقا اوپر، کم تمہارے یعنی اوپر تمہارے، اتور کوہ تور کو یعنی تمہارے اوپر جب کوہ تور کو لا کے ہم نے معلق کیا. خذو پکڑ لو، حمزہ خا زالی اس کا روٹ ورڈ ہے. ماں جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو، نون الف نا ہم کے لیے اور کم تم سب کو، اور شروع میں حمزہ تا یا جو ہے یہی روٹ ورڈ ہے. دیا دیا ہم نے تم کو، بے قوتن ساتھ قوت کے، قاف واو واو، واسمعو اور سنو، سماعت ہوتا ہے نا اردو میں، سین میم اور عین روٹ ورڈ ہے. قالو انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے. عین صادیا معصیت کا ورڈ ہوتا ہے نا اردو میں، نافرمانی نہ ماننا. نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے. واشربو اور وہ پلا دیے گئے، شین را با جو ہے وہ جسا مشروب کا ورڈ یوز کرتے ہیں پینے والی چیز کے لیے. واشربو فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف اجلا ہی بولا ہے، بس اس سے مراد بچڑے کی محبت ہے. ٹھیک ہے. بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے. ٹھیک ہے. قل کہہ دیجئے، بئسما کتنا برا ہے، با حمزہ سین، یأمرکم جو وہ حکم دیتا ہے تم کو، یہ وہ والا اور الف میم را حکم، کم تم سب کو، کتنا برا ہے وہ حکم جو وہ حکم دیتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے. کون حکم دیتا ہے؟ ایمانکم ایمان تمہارا. ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین ایمان والے، یعنی کہنے کا مطلب اگر حقیقتاً مومن ہو تو یہ کیسے تم اعمال کرو. اچھا، یہ پھر اسی عہد کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کا ان سے ایک پختہ عہد لیا گیا تھا، اور وہ کس طریقے سے لیا گیا تھا کہ طور پہاڑ کو لا کے بلند کر کے ان کے سروں پر ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ پکڑو اس کو، مضبوطی سے پکڑو گے کہ نہیں. تو انہوں نے سب نے کہا تھا اس وقت یہ مان گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا تھا، سمینا و اسینا، مانا ہم نے، سنا ہم نے لیکن نافرمانی کی ہم نے. تو پہلے تو اس کو ذرا دیکھ لینا، وہی جو بات خذو ما آتیناکم، کہ اس کو اچھی طرح اس کو پکڑ لو. تو پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس دن بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اس سے مراد ایسے فزیکلی کتاب کو پکڑنا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اور پھر اس کو آگے بھی بیان کرو. یعنی جو جو حقوق ہیں کتاب کے تمہارے اوپر، پھر ان حقوق کی ادائیگی کرو. یہ ذمہ داریاں ہر اس قوم کی ہوتی ہیں جن کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی جاتی ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے، اور اسی کو خذو ما آتیناکم کہا جاتا ہے. ویسے فزیکلی پکڑنا تو اس سے نہیں مراد ہے. ٹھیک ہے. تو ان سے یہی عہد دیا گیا تھا. اور پھر اس میں ایک بات کہ خذو ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اور غور سے سنو. یہاں پہ سننے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ سننا بھی ایک سٹیپ ہے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور یہ سننا بھی ضروری ہے کیونکہ جب انسان سنتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن ان کا سننا نہیں تھا، ان کا سننا جو ایسا تھا سنی انسنی کر دینے والی تھی ان کی جو بات تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس بھی نقطے کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ جب آپ سنتے ہیں نا، جتنی زیادہ سینسز آپ یوز کر کے علم حاصل کریں گے اتنا زیادہ افیکٹو علم ہوتا ہے. جب آپ اب جس طریقے سے تفسیر سنتے ہیں کوئی لیکچر وغیرہ، تو اس کا آپ کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے. کیونکہ جیسا بعض لوگ کہتے ہیں نا کوئی نہیں ہم خود ہی پڑھ لیں گے، ہم نے پڑھ لیا، تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. یہ آپ اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیں کہ خود پڑھ لینا اتنا اثر نہیں رکھتا جتنا کہ جب آپ سنتے ہیں، کیونکہ آپ کی وہ سماعت سے جب چیز ٹکراتی ہے تو آپ کے اندر تک وہ اثر جاتا ہے، اس کا اندر ابزارب ہوتی ہیں وہ چیزیں. تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑو اور غور سے سنو. تو سننا بھی جو ہے وہ کس طرح کا سننا فائدہ مند ہوتا ہے؟ جو غور سے سننے والا ہو. اگر ایسا سننا جو سنی انسنی کر دینے والا ہو تو وہ پھر فائدہ مند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور سننا وہ فائدہ مند ہے جس کو سننے کے بعد عمل میں بھی لایا جائے. یعنی جب تک انسان اپنے عمل سے اظہار نہیں کرتا تو اس کا سن لینا بھی کافی نہیں ہے. یعنی جب دل ہی نہیں بدلا، انسان کا سوچ نہیں بدلی، اس کا عمل ہی نہیں بدلا، تو پھر تو وہ سننا بھی بیکار ہے نا.
تو سننا ضروری ہے، لیکن سننا بھی وہ والا فائدہ مند ہوتا ہے جو اندر ابزارب ہو، جس کی وجہ سے انسان کا عمل بدلے، جو انسان کے عمل میں آئے، جس کی سننے کے بعد انسان صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ بھی لیتے ہیں اور بات سن بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی منمانی کرتے ہیں اور نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. وجہ وہی دنیا کی محبت میں مبتلا اس طرح سے ہوتے ہیں. لیکن وہ اس طرح کے سننے کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو سننا بھی وہ ہونا چاہیے جو کہ انسان کو فائدہ دے، ورنہ انسان کہہ لیں کہ ایک طرح کی ناشکری یا کفران نعمت کر رہا ہوتا ہے جو انہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اگر نعمت پر شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور دیں گے، لئن شکرتم لازیدنکم. اور اگر نہیں نعمت کا انکار کیا، اس کی ناشکری کی، نہیں اس کا احساس کیا، اس کی قدر نہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا. انہوں نے کہا سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے. حالانکہ رویہ مومن کا کیا ہونا چاہیے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بتایا جا رہا ہے تو اس کا رویہ ہونا چاہیے سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. لیکن ان کا سمینا و اطعنا والا رویہ نہیں تھا. یہ کیا کہتے تھے؟ سمینا و عصینا. اصل میں یہ ان کی ایک سرشت تھی، ان کی ایک عادت تھی. آگے آپ پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی کہ یہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ باتوں کو گول مول کر کے، زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے، کچھ الفاظ کی ادائیگی اس طریقے سے کرتے تھے کہ اگلے سننے والے کو یہ لگے کہ ہاں جی ہم نے تو اقرار ہی کیا، لیکن ایکچولی وہ ورڈ کوئی اور بول رہے ہوتے تھے. بعد میں کہتے تھے ہم نے تو کوئی اقرار کیا ہی نہیں ہے. مطلب ان کی یہ اس طرح کی آپ کہنے کی نیچر تھی اور اس قسم کے کام کرتے تھے. تو انہوں نے سمینا و اطعنا کہنے کی بجائے سمینا و عصینا کہا بھی اور کیا بھی. اور یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں پھر وہی بات ہے کہ بچڑے کی محبت اس طرح سے پلا دی گئی تھی. پلا دی گئی بھی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو چیز انسان پی لیتا ہے نا، جس طرح پانی، تو انسان کے رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے. کھانے کا گزر اس طریقے سے نہیں ہوتا رگ و ریشے میں جس طرح پینے کا ہوتا ہے. اس لیے ڈال دی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا یہاں پہ پلا دی گئی. اور فی قلوبہم العجلہ، بس اجلا تک ہی بات رکھی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو بھی نا اتنی ناپسند ہے ان کی بات کہ اللہ تعالیٰ اس بچڑے کی محبت یا بچڑے کی پوجا کرنا، اس چیز کو بھی پوری طرح سے نہیں، بس صرف اس کا ایک ہنٹ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ کیا انہوں نے حرکت کی تھی، کتنی بری ان کی وہ حرکت تھی. ٹھیک ہے. بظاہر تو یعنی انہوں نے اقرار کر لیا، لیکن اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا اور پھر ان کا عمل بھی اسی طرح کا تھا. عصینا والا ہی ان کا عمل تھا. جو ان کو کہا جا رہا تھا اس کے برخلاف انہوں نے عمل کیا. ٹھیک ہے. ہوتا یہی ہے، اس میں سمجھنے کی بات یہی ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو پھر یہی ہوتا، اس کی سزا یہی ہوتی ہے کہ دوسری چیزوں کی محبت چھا جاتی ہے اور پھر اللہ کی اطاعت نہیں کرتا انسان. تو یہ دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہ اور دنیا کی خواہشات جب بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتی ہیں نا، اتنی زیادہ کہ ان کے پیچھے انسان حق کو بھی دیکھ نہیں پاتا یا حق کو دیکھ کے بھی اس کا انکار کرتا ہے جو کہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا، اور سب کچھ جان لینے کے باوجود بھی اتنا زیادہ ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو وہ بس پھر اللہ تعالیٰ کی سزا اور پکڑ کا ہی شکار ہوتا ہے. پھر انہی چیزوں کی محبت اس کے اندر بالکل رچ بس جاتی ہے اور پھر اللہ کی محبت آتی نہیں ہے اور پھر انسان حق کی بات کی طرف یا حق پر چلنے کی طرف آتا ہی نہیں ہے. یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا. پھر اللہ کی محبت دل سے ختم ہی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب دل میں دنیا کی اس طرح کی محبتیں انسان ڈالے گا اپنے نفس کی اور اپنی خواہشات کی، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہ کتنا برا ہے تمہارا ایمان جو تم کو حکم دیتا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، یعنی یہ اپنے آپ کو تو مومن ہی کہتے تھے نا، تو انہیں باور یہ کرایا جا رہا ہے کہ یہ تم کیسے مومن ہو کہ تم تو شرک کرتے ہو. یعنی کہتے تو یہ تھا نا کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی موسیٰ کو مانتے ہیں، بس یہ نبی ہمارے لیے نہیں ہے، یہ امیوں کے لیے آیا تھا، اس کو ہم نے نہیں ماننا. ٹھیک ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ یہ کس قسم کا تمہارا ایمان ہے؟ تم نے تو اس نبی موسیٰ کے دور میں بھی شرک کیا، اور آج بھی تمہارا ایمان نامکمل ہے کہ تم ایک نبی کو مان رہے ہو دوسرے کو نہیں مان رہے، اور تمہارا عمل بھی تمہارے ایمان کے برخلاف ہے. کیونکہ مومن کا رویہ سمینا و سینا والا نہیں ہوتا، وہ تو سمینا و اطوانا والا ہوتا ہے. تو تمہارے تو دلوں میں ہی نافرمانی ہے، تمہارے تو دلوں میں ہی دنیا کی محبت ہے، تمہارا تو صرف زبانی اطاعت کا ایک زبانی دعویٰ ہے جو کہ سچا نہیں ہے. تو یہ کیسا دعویٰ ایمان ہے؟ تمہارے ایمان جو تمہیں حکم دیتا ہے وہ تو بہت ہی برا ہے. یہ جو ہے نا کل یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر واقعی ایمان میں تم سچے ہو تو پھر تمہارا یہ حال تو نہ ہوتا کہ تم پھر تو اگر جو ایمان میں سچا ہوتا ہے وہ تو ایمان لا کر عمل بھی کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے اپنے ایمان کو. لیکن تمہارا ایمان کس قسم کے تمہیں حکم دیتا ہے؟ تم بدعہدی کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، تم انبیاء کو قتل کرتے ہو، تم عہد شکنی بھی کرتے ہو، نافرمانیاں بھی کرتے ہو، شرک بھی کرتے ہو. یہ ایمان ہے تمہارا؟ تو یہ طرز عمل کیا ایمان والوں کا ہوتا ہے؟ تم نے تو یعنی کفر اور گمراہی کا نام ایمان رکھ دی. ٹھیک ہے، جبکہ اگر اصل جنت کا حصول ہے تو وہ تو اللہ کی رضا میں، یعنی ایمان کا ثبوت جو ہے وہ انسان کا عمل ہوتا ہے. نشانی جو ہے نا عمل نہیں ہے تو سمجھ لے کہ ایمان نہیں ہے. ایمان خالص کا لازمی تقاضا ہے کہ پھر انسان کا عمل بھی اس ایمان کے مطابق ہو. یہ تو نشانی ہے خالص ایمان کی. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ایمان کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ساتھ عمل کا ذکر کرتے ہیں. جب بھی جنت کا ذکر آتا ہے ایمان کے ساتھ عمل کی بات ہوتی ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بار بار نیک اعمال کا ذکر آتا ہے. تو محض ایمان کے دعوے انسان کرتا رہے، جو کہ آج مسلمانوں کا بھی تو یہی حال ہے نا، اسی طرح کے کردار ہے امت مسلمہ میں بھی. محض ایمان کے دعوے، اور ایمان کے دعوے بڑے ہیں، نبی کی امتی ہونے کے دعوے بڑے ہیں، نبی کی شیدائی ہیں جی ہم، اور ہم تو ان کے بڑے پیروکار ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور جانثار ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ نہیں پتا کہ دین کے احکامات کیا ہیں، نبی کے طریقے کیا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں، ان کا کوئی نہیں پتا. تو وہ جس طرح دیمک ہوتی ہے نا، کہ دیمک جب کھانا شروع کرتی ہے نا، سمجھے کسی چوکٹ کو کھا رہی ہے یا کسی فرنیچر کو، تو وہ اندر 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 کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے، اوپر سے اس نے بھی ایک کورنگ چھوڑ دی ہوتی ہے تاکہ پتہ نہ چلے لوگوں کو نا. کافی عرصے بعد ہی پتہ چلتا ہے جب دیمک کھا چکی ہوتی ہے اندر سے. تو یہ بالکل وہی مثال ہوتی ہے ایسے انسان کی جس کے بس اوپر سے ایمان ہوتا ہے اور اندر ایمان سے وہ خالی ہوتا ہے، جس کا عمل ہی کچھ نہیں ہوتا. وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے بیسیکلی، اوپر سے اس نے بس ایک لبادہ اوڑا ہوتا ہے زبانی ایمان کا. اور یہی حال ہے آج امت مسلمہ کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تم ہاتھ بہاتھ وہی کرو گے جو وہ قومیں کرتی ہیں، تو وہی کام یہ کرتے تھے. آج ہمارے بھی دعوے بہت ہیں کہ ہم تو بڑے مسلمان ہیں، لیکن عمل ہمارا بھی سمینا و اسینا والا ہی ہے. سنتے ہیں، پتہ ہے ہمیں، لیکن اسینا نافرمانی ہی کرتے ہیں. کتنے ہیں جو واقعی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی باتوں کی، پتہ تو سب کو ہے. تو یہ جو بات ہے کل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، یہ سب کے لیے آتی ہے. اگر تم ایمان والے ہو تو کیسا برا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، کہ تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ بس زبانی دعوے کرو اور عمل کچھ بھی نہ کرو. عمل تمہارا نافرمانیوں والا ہو اور بدعہدیوں والا اور عہد شکنیوں والا تمہارا عمل ہو. اچھا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. اس کو اکٹھے کر لیتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان اگر کانت ہے لکم لیے تمہارے الدار، دار کہتے ہیں گھر کو، دال واورا الآخرۃ آخرت کا، یعنی آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے عند اللہ، عند پاس اللہ کے پاس، خالصتاً خالصتاً خالام صاد من دون الناسی لوگوں کے سوا، دونا سوائے،
اور الناس لوگوں کے لیے آتا ہے، اور من سے یعنی اللہ کے پاس جو جنت کا گھر ہے وہ لوگوں کی بجائے خالص تمہارے لیے ہے، یہ با محاورہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ فتمنا تو تمنا کرو، میم نون یہ اس کا روٹ ورڈ آتا ہے، امانی والا جو ہے، تو تمنا کرو الموتا موت کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، صادال کا، و اور لن ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، یہ جو ہے آتین والا وہ کے معنی میں، اور تمنا کا روٹ ورڈ میم نون یہ، اور ہو اس کی، ٹھیک ہے۔ ابدن کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا، قاف دال میم، اور قدم اٹھا کے انسان آگے کو جاتا ہے نا، تو قدمت یعنی جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی آخرت کے لیے جو انہوں نے بھیجا ہے، ایدیہم ہاتھوں نے ان کے، ید ہاتھ کے لیے آتا ہے، اور قدمت میں جو تے آ رہی ہے نا وہ مونس کے لیے آ رہی ہے کیونکہ آگے ہاتھوں کا ذکر آ رہا ہے، تو ہاتھ جو ہے نا وہ مونس کنسیڈر ہوتے ہیں عربی میں۔ قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بہت علم رکھنے والا ہے، علیم فعیل ان کے وزن پر ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا، عین لام میم، بالظالمین ظالموں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا اتنا ہی پختہ تمہیں یقین ہے کہ تم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، یعنی جو تمہارے دعوے ہیں کہ جیسے تمہیں تو کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا تمہارا کوئی کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ تم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، تو پھر چلو موت کی تمنا کرو۔ یعنی یہ جو تمہارے دعوے ہیں، ان کا دعویٰ تھا لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، اور یہ بھی جو ان کا تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تو یہ خیال تھا کہ جو یہودی یا نصارہ ہوگا، یہودی یہ کہتے تھے کہ جو یہودی ہے وہ جنت میں جائیں گے، نصارہ یہ کہتے تھے کہ جو بس نصرانی ہے وہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کو مخاطب کر کے یہود کو کہ تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ بالکل اسی طرح کی آیات جو ہے نا وہ سورۃ الجمعہ میں بھی آگے آتی ہیں، اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم تو اللہ کے ولی ہو تو پھر دعویٰ کرو موت کا، اگر تمہیں اتنا زیادہ پکا یقین ہے تو، کیونکہ یہ تو کہتے تھے نا وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، اور ہم تو یعنی اللہ کے بڑے مقرب ہیں اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اور جنت تو ہمارے ہی لیے ہے، یہ تو اس طرح کے زوم میں مبتلا تھے، انہوں نے اس طرح کے عقائد خراب کر لیے ہوئے تھے، تو پھر موت کا دعویٰ کرو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہرگز نہیں کریں گے موت کی تمنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا آگے بھیجا ہے، یعنی مطلب یہ کہنے کا کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے آگے بھیجی ہے، ان کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ظالموں کو بہت بخوبی جاننے والا ہے۔ یعنی اوپر سے یہ جتنے مرضی دعوے کرتے رہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہے ہم نے جانا ہی جنت میں ہے اور ہم جنتی ہیں اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تو بے شک کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی اندر سے ان کی حالت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ یہ خود بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اور ان کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک آتا ہے کہ وہ ایک یہودی عالم کی بیٹی تھی، اور ان کے بارے میں یہ ملتا ہے روایات میں کہ ان اپنے والد اور اپنے چچا کے بارے میں وہ بتاتی کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آئے تو کافی دیر آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، پھر انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں یہی نبی ہیں، ساری نشانیاں تو وہی ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے ان کو، جب تک جان ہے نہیں مانیں گے، کہ مطلب امیوں میں کیسے آگے اس حد تک، یعنی وہی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یعرفونہ کما یعرفون ابناؤہم، کہ وہ ان کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے۔ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں تو کوئی غلطی نہیں کر سکتا نا، یٹ انکار کرتے تھے وہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو جو تم یہ دعوے کرتے ہو تمہیں اتنا پکا یقین ہے تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اس میں ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کا جو قول ملتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے نا دعوت مباہلہ دی گئی تھی۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے اللہ کو گواہ بنا کے بات کی جاتی ہے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہودیوں کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکاری ہو اور تمہیں بہت دعوے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے کے تو پھر مباہلہ کر لو،
ٹھیک ہے. یعنی مسلمان اور یہود آپس میں بیٹھ کے اللہ کو گواہ بنا کے کریں گے جو جھوٹ ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. اور سورۃ الجمعہ میں بھی یہی آیات اسی طرح کی آتی ہیں، جیسا کہ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی. آگے پڑھیں گے آپ سورۃ آل عمران میں. لیکن چونکہ یہ جھوٹے تھے، ان کو بڑی اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم بس ان کا انکار کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے وہ مباہلہ نہیں کیا. ورنہ حضرت جو عباس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اگر یہ مان لیتے تو ان میں سے پھر کوئی بھی نہ بچتا، واقعی سب کے سب مار دیے جاتے اگر یہ واقعی. مجھے ظاہر ہے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے تھے تو اسی لیے تو مانے نہیں تھے اس مباہلے کی دعوت. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تفسیر ابن کثیر میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کا بھی پول کھول رہے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے، کہ اصل وجہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آج دیکھیں مسلمانوں کو بھی جو یہ خوش فہمی لے بیٹھی ہے نا کہ بس ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے اور ہم تو امت مسلمہ ہیں تو چاہے ہم جو مرضی بھی کر لیں ہم جنت تو ہمارے ہی لیے ہے. یہ خوش فہمی آج مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ لے کے بیٹھ گئی اور مسلمانوں کا بھی عقیدہ آخرت جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے. وہ یہ بھول چکے ہیں کہ عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے ہونے. وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نبی کی امت میں ہو جانا ہی کافی ہے، چاہے اعمال ہم اپنی مرضی کے کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ یہ سرٹیفکیٹ بنی اسرائیل کو دیا تھا اور نہ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ امت مسلمہ کو دیا ہے. چاہے کوئی کسی بھی نبی کی امت میں سے ہے، فیصلہ اپنے اپنے اعمال پر ہوگا. یہ چیز سمجھنے کی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک دو چیزیں آپ کو اور بتا دوں. ایک تو یہ کہ اگر کسی کو یہ نہ اس میں کنفیوژن ہو کہ کیا موت کی تمنا جائز ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ موت کی تمنا کرنی بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس سے تو منع کیا گیا کہ موت کی تمنا اگر جائز نہیں ہے تو خودکشی تو بالکل ہی حرام ہے. یہ صرف ان کو احساس دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے تاکہ وہ تھوڑی دیر رک کے سوچیں اپنے دل میں کہ وہ کتنا بڑا فراڈ اور کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں اور کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. تو کہ یعنی اندر سے تو ان کا یہ حال ہے تاکہ وہ اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ غور کر لیں. ٹھیک ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ کتنی بھی پریشانیاں ہوں، کتنی بھی تکلیف ہو، انسان موت کی تمنا نہیں کر سکتا. حرام ہے موت کی تمنا کرنا. اور ویسے بھی یہ ہے کہ اگر ایمان ہو اور اچھے اعمال کی توفیق بھی ہو تو زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا ہے کہ موت کا ذکر کرو، کہ موت جو ہے وہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے، تو اس لیے اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تمہیں یاد رہے اور تم دنیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ انوالو نہ ہو جائے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. یہاں پہ بیسیکلی ان کے اعمال، ان کے غلط عقائد، ان کی نشاندہی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور ان کا پول ایک طرح سے کھول رہے ہیں. ان کو خود باور کرا رہے ہیں کہ یہ اگر تم اتنے سچے ہو تو پھر یہ دعویٰ کرو. بیسیکلی یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز جو پچھلی آیت تھی نا، آیت نمبر 93 میں، جہاں پہ وہ یہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. تو اس پہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ لا کے ان کے سر پہ کھڑا کیا اور پھر ان سے کہا گیا تو یہ تو جبرن ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت دکھانا مقصود تھا کہ وہ کس قادر و مطلق ہستی کا انکار کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لا اکراہ فی الدین والی بات ہے نا، وہ دین کو قبول کرنے کے معاملے میں ہے. کہ یعنی آپ کسی کو زبردستی یا جس طرح کسی کو گن پوائنٹ پہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان ہو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو. یہ نہیں آپ کر سکتے. لیکن جو آلریڈی اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے، جس نے یہ عہد کر لیا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کانٹریکٹ کر لیا ہے، اب اس کے اوپر پھر وہ احکامات لاگو ہوتے ہیں اور اس پہ پھر جبر ہے. اسی لیے تو پھر سزا بھی ہے نا نہ کرنے کی. کہ اگر جو دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ، اس کے باوجود پھر وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ سود بھی لے رہا ہے اور وہ حرام بھی کما رہا ہے اور حرام بھی کھا رہا ہے، تو پھر اس کی پکڑ ہوگی، پھر اس پہ مواخذہ تو ہوگا. کیونکہ جب اقرار کر لیا تو اس کے بعد پھر ظاہر احکامات کی پابندی لازمی ہے. تو ان کے ساتھ جو یہ معاملہ کیا گیا تھا وہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کیونکہ یہ تو ظاہر ان احکامات کو ماننے والے اور یہ نبی اللہ کا ان کے ساتھ اور
سب کچھ ان کے ساتھ ہو گیا تھا، اس کے باوجود چونکہ یہ انکار کرتے تھے دین میں آنے کے بعد، تو اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تھا. تو یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے، رکوع کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہے، ایک آیت اور کر لیتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو پائیں گے. یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ آگے ہیں. ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، وہ یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھوڑا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو. واو اور لام زبر البتہ تم کے لیے آ رہا ہے، اور جیم دال جو ہے نا ایکچولی اس کا روٹ ورڈ ہے واو جیم دال. واو اس میں نظر نہیں آپ کو آ رہا، بعض دفعہ واو اور یہ اور الف یہ والے حروف حذف ہو جاتے ہیں. وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا، اور نون کے اوپر جو شد آ رہی ہے نا یہ ضرور کے لیے آ رہی ہے، یعنی زور دینے کے لیے. اور ہم ان کو، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو. کیا پاؤ گے؟ احرص الناس، زیادہ حریص ترین، صاد، یہ افضل التفضیل کا صیغہ آ گیا سپرلیٹو، کہ یعنی بہت زیادہ حریص پاؤ گے. الناسا، لوگوں میں سے، علی حیات، اوپر زندگی کے، حیات زندگی کے لیے. ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا، یعنی عرب کے مشرکین جو ہے. یہ ودو چاہتا ہے، واو دال دال، ود جو ہے نا بہت شدید محبت کے لیے آتا ہے. ودود کا ورڈ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی آتا، تو ود محبت یا شدید خواہش اور آرزو. یہ ودو وہ چاہتا ہے، یہ جو ہے آتا ہے ان والا وہ کے معنی میں، وہ چاہتا ہے احدہم، ہر ایک ان میں سے، لو کاش کے لیے آتا ہے، یعمر، وہ عمر دیا جائے، یہ وہ کے معنی میں آتا ہے ان والا، اور عین میم را، وہ عمر دیا جائے. الف سنۃ، الف جو ہے وہ 1000 کے لیے آتا ہے، 1000 کے لیے، اور سنا جو ہے سین نون یہ سن کے لیے آتا ہے نا، یعنی سال. ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کون سا سن ہے. وما، اور نہیں، ہوا وہ، بمزحزحہ، بچانے والی اس کو. یہ اس کا روٹ ورڈ ربائی ہے، زے ہے اور زے ہے، ایزاحا اور زاحا، ربائی. 4 بعض دفعہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا روٹ ورڈ 4 حروف والا ہوتا ہے. نہیں وہ بچانے والی اس کو، من العذابی، عذاب سے، ان اس کو، من العذابی، عذاب سے، ان کے، یعمرا، وہ عمر دیا جائے. واللہ بصیر بما یعملون، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بصارت سے باسوادرا، بما، ساتھ اس کے، جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں ان کا معاملہ کہ ان کو تو تم دنیا کی زندگی پر سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، یعنی دنیا کے تمام لوگوں سے اور ان مشرکین عرب سے بھی بڑھ کے سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص تم انہی کو پاؤ گے. کیونکہ مشرکین تو باصل بعد الموت پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے نا، ان کے لیے تو چلو ٹھیک تھا، جائز تھا، ان کے لیے تو یہی والی زندگی تھی. لیکن یہ تو آخرت پر یقین رکھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ آخرت کا بڑا اچھی طرح سے ان کو کانسیپٹ تھا کہ موت کے بعد کی زندگی ہونی ہے. لیکن عمل ان کے ایسے تھے کہ جیسے نام ماننے والے لوگوں کے ہوں، کتنا بگڑا ہوا تھا ان کا عقیدہ. اور اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈرپوک بھی تھے. تو یہ جو یہود ہے نا، انہوں نے بھی کبھی اس طرح کھلے میدان میں آ کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کی تھی. بزدل بہت تھے یہ، کیونکہ اخلاقی کمزوریاں جو اتنی آ گئی تھی. جبکہ ان کے برعکس جو مشرکین تھے، اگرچہ وہ انکاری تھے بہت، لیکن وہ کھل کے انکار کرتے تھے اور سامنے آ کے لڑتے تھے. وہ بلکہ ٹھیک ہے ان کا انکار یا وہ چیز اپنی جگہ پہ، لیکن وہ اس طرح بزدل نہیں تھے. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کی گردن کاٹنے لگے نا تو اس نے کہا کہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سردار کی گردن ہے، لمبی گردن ہے. یعنی وہ اتنے ڈر تھے. تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وَلَتَجِدَنَّهُمْ کہ تم پاؤ گے کہ ان کا ایکچوئل حال یہ ہے، وہاں مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ حریص ہے دنیا کی زندگی کی، یعنی ایک ایسا انسان جس کو پتا ہو کہ اس کی یہ زندگی جو ہے وہ عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ابدی ہے۔ اس سے یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہمارا ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی کا جب پتہ ہے کہ وہ ابدی زندگی ہے اور یہ عارضی زندگی ہے، پھر بھی اس زندگی کا اتنا حریص ہونا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کا ایمان کمزور ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ بھلے اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے لیکن اس کی نظر آخرت کی زندگی پر ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا کی زندگی کے اوپر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جاتا اور اسی کے پیچھے نہیں بھاگتا رہتا ہے اور اسی کے غم لے کے نہیں بیٹھا رہتا، وہ اپنی آخرت کی زیادہ فکر کرتا ہے۔ تو ان کو اس طرح کی تو کوئی فکر ہے ہی نہیں، اور یہ تو زیادہ حریص ہے دنیا کی زندگی کے، آخرت کی ان کو تو فکر ہی ہے نا۔ ان میں سے تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کاش اس کی زندگی ہزار ہزار برس کی ہو جائے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ وہ اپنے جو زندگی گزارے ہیں وہ بدعمالیوں میں، نافرمانیوں میں گزارے۔ یہ اتنے زیادہ حریص ہیں کہ ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہزار ہزار سال کی زندگی مل جائے، طویل زندگی مل جائے۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بھی طویل زندگی یہ حاصل کر لیں، ان کی یہ لمبی زندگی بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گی، یا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے، ان کی سوچوں سے، ان کی نیتوں سے اچھی طرح سے واقف ہے، تو یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، یعنی وہ لمبی زندگی بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی اگر ان کو اتنی لمبی زندگی دے بھی دی جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی گناہگار ہے، کوئی مجرم ہے، تو اس کی لمبی زندگی تو اس کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ تو یہ دیکھ لو کہ ان کے ایمان کا حال کیا ہے۔ تو یہ بات یعنی سمجھنے کی ہے کہ لمبی زندگی اور زیادہ زندگی یا اس دنیا کی زندگی کا اتنا حریص ہونا اور اس دنیا کے لیے کے پیچھے اتنا بھاگنا اور اس کا اتنا لالچ کرنا اور آخرت کو بالکل نظر انداز کیے رکھنا، یہ ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ جو صحیح حق کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے اس بات کا پتہ ہے کہ آخرت کی زندگی میری ابدی زندگی ہے، اس زندگی کے اوپر میرا فوکس ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں بھلے نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، آخرت کا میرا نقصان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ نظر جو ہے وہ آخرت کے اوپر رکھنی ہے، اس دنیا کی زندگی کو اصلی اور ابدی زندگی سمجھ کے نہیں بیٹھ جانا، اور یہ یاد رکھنا چاہیے واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر جب یہ چیز یاد رہے گی نا تو پھر انسان کو اپنی آخرت بھی یاد رہے گی، ورنہ تو پھر انسان بھول کے بیٹھا رہے گا نا، اور اپنی زندگی دنیا کے اوپر ہی اس کی نظر ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، تو تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ جی تلاوت لگا دوں۔ اسمارا جی ہمارا بالکل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.